हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। फ़हाद खान व्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बेसिकली आज मेरे साथ मौजूद हैं इस व्लॉग के अंदर मिस्टर प्रोफेसर अनीस अहमद, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर हैं। तो दोस्तों, हमारे जो सर हैं, ये जो है जो मदरसा सिस्टम जो चलता है, जैसे कि हम लोगों को पता है, एक जो जनरल मदरसा सिस्टम आज तक जो चलता हुआ आया है, तो इसको मतलब इम्प्रूव कैसे किया जाए, इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट और हो सकते हैं, क्या क्या इसमें मॉडर्नाइजेशन इस तरह से हो सकते हैं। जैसे हमने सुना होगा एक मॉडर्न मदरसा सिस्टम जो होता है, तो उसके अंदर मतलब क्या क्या कंसेप्ट है बेसिकली मॉडर्न मदरसा सिस्टम का, और उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट करंट मदरसा सिस्टम जो चल रहा है हमारा इस वक्त इंडिया में, तो उसमें क्या क्या चीज़ें इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, मतलब पढ़ाई को लेकर के, यानी कि जो इस्लामिक जो तालीम होती है, दीनी जो तालीम होती है, उसके साथ साथ हमारी जो एकेडमिक जो तालीम होती है, उसके साथ साथ मतलब उसको कंबाइन करके ओवरऑल क्या इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है, जिससे कि जो बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं उनको दीनी और दुनियावी दोनों तालीम एक साथ मिल सके एक ही जगह पे। तो इसके बारे में हमारे सर जो हैं वो कुछ बताएंगे। तो सर, थोड़ा सा मैं चाहूँगा आप इसके बारे में बताएं। जी, जैसा तारुफ़ किया, मेरा नाम अनीस अहमद है। मैं प्रोफेसर हूँ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। 1987 से मैं AMU में मुलाजिम हूँ। इधर पिछले कई सालों से इसकी फ़िक्र थी कि किस तरह से जो हमारे एग्जिस्टिंग मदारिस हैं उनके अंदर तालीम बेहतर हो जाए, ताकि वहाँ से निकलने वाले तलबा दीनी एतबार से भी और दुनियावी एतबार से भी बहुत अच्छी तालीम लेकर के निकलें और वो दोनों मैदानों में अच्छी कारकर्दगी पेश कर सकें और इस्लाम का सही नमूना पेश कर सकें। तो उसके लिए हमने एक सिस्टम डेवलप किया है जिसका नाम हमने रखा है मॉडल MODEL मदरसा सिस्टम। इसका मेन पर्पज़ स्कूल नहीं है, इसका मेन पर्पज़ सिर्फ़ और सिर्फ एग्जिस्टिंग मदारिस हैं। और दूसरी ये तालीम जिस पर हम कंसंट्रेट कर रहे हैं वो हाई स्कूल तक की है। कुछ ख़ास जगह पर ये इंटरमीडिएट तक जा सकती है। हाई स्कूल के बाद बच्चे को इजाज़त होगी वो कहीं भी चला जाए किसी भी लाइन में, और उसके बाद जो लोग ये तय करते हैं, जो बच्चे कि नहीं हमें दीनी तालीम ही हासिल करनी है, वो हमारे बड़े मदारिस में जाकर सिर्फ दीनी तालीम में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं और अपनी अच्छी तालीम कर सकते हैं। अगर आप तारीख़ का मुताला करें तो आप ये देखेंगे कि मदरसों ने दीन की बका में बहुत काम किया है, और बल्कि इस वक्त नॉर्थ इंडिया में ख़ास तौर से जो कुछ दीन बाकी है वो मदारिस ही की कारकर्दगी है, और उसमें उलमा इकराम का बहुत बड़ा रोल है। और एक ज़माने तक यानी 1857 में, जिसको गदर का नाम देते हैं लेकिन मुसलमान उसको जिहाद का नाम देते हैं, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जब लड़ाई हुई तो उसमें उलमा इकराम की एक बड़ी जमात शहीद हो गई, और उस वक्त जो मुस्लिम फैमिलीज़ थीं उन उलमा इकराम की जो शहीद हुए वो सड़क पर आ गए और उनका कोई पुरसान हाल नहीं था। अंग्रेज़ों की मिशनरी स्कूल ने ये किया कि उनको ले जाने लगे ताकि उनको पढ़ाएं, रखें, खिलाएं। तब उलमा इकराम को ये फ़िक्र हुई कि अरे भाई ये तो मुजाहिदीन के बच्चे हैं, इनकी हमें फ़िक्र करनी चाहिए। चुनांचे उन्होंने मदरसे का वो निज़ाम शुरू किया जो है। अलबत्ता अंग्रेज़ी तालीम से उनको इसलिए कट कर दिया क्योंकि उनकी अंग्रेज़ों से लड़ाई थी और दुश्मनी थी, और उन्हें ये भी फ़िक्र थी कि अगर ये मिशनरी स्कूल में चले गए तो ये मुसलमान नहीं रहेंगे बल्कि अंग्रेज़ हो जाएंगे। इसके तहत उन्होंने उसको बैन किया और उस वक्त एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन डेवलप किया। लेकिन आज वक्त बदल गया है और वो पूरी तरह दीन के अतबार से तो बहुत अच्छा सिस्टम है, लेकिन दुनियावी लाइन से, जिसे हम असरी उलूम का नाम देते हैं मदारिस में, वो उस लेवल का नहीं है जो होना चाहिए। दूसरी बात, जो मदारिस के अंदर असातिज़ा हैं वो ट्रेंड नहीं है मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को पढ़ाने के लिए। तीसरी बात, उनके वसाइल भी नहीं हैं क्योंकि उनके पास कोई तनख्वाह तो कहीं से मिलती नहीं, चंदे से वो लोग काम करते हैं। उसके अलावा उनके पास टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ पुरानी हैं। अगर वो चाहें भी, जैसे गवर्नमेंट चाहती है कि NCERT कोर्सेज़ पढ़ाएं, तो उनके पास ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं है कि NCERT कोर्सेज़ को वो पढ़ा सकें। इस चीज़ को हमने समझा और समझ करके हमने एक सिस्टम डेवलप किया है जिसका नाम हमने ये मॉडल मदरसा सिस्टम रखा है, ताकि मदरसे के असातिज़ा की इस तरह ट्रेनिंग हो कि वो बैक वक्त दोनों तालीम को दे सकें। चूँकि उनका टाइम तहज्जुद से लेकर इशा तक पैक्ड है, उसमें कहीं गुंजाइश नहीं है, तो हमने नया टीचिंग मेथोडोलॉजी सिस्टम डेवलप किया है और उसके अंदर वक्त निकाला है। पेडागॉगीज़ डेवलप की हैं, मैनुअल्स डेवलप किए हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ऑडियोज़ एंड वीडियोज़ डेवलप किए हैं ताकि उनकी ट्रेनिंग हो सके और वो बैक वक्त दीनी एजुकेशन के साथ साथ
دنیاوی ایجوکیشن جس کو NCERT کا نام ہم دے رہے ہیں، بلکہ یوں کہیے مدرسہ NCERT نام رکھا ہے ہم نے، تاکہ دونوں تعلیم کو بیک وقت دے سکیں اور مدارس اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اسی کے تحت ہم کام کر رہے ہیں، اور ہمارا ویژن یہ ہے کہ دینی تعلیم کے لحاظ سے کمیونٹی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تمام مدرسوں کی مناسب صلاحیت سے ان کو لیس کیا جائے گا، تاکہ وہ جدید تعلیم، قیادت، قوم کی فلاح و بہبود اور سماجی ضروریات کے مرکز بنے۔ وہ دینی تعلیم اور قومی امیدوں کو متاثر کیے بغیر وقت کی ضرورت کے مطابق سبھی شعبوں میں اور ان کی کارروائیوں میں مسلسل اپ گریڈیشن کے طریقہ کار کو اپنانے والے بن جائیں، یعنی ماڈرن جتنے طریقے ہیں ان کو وہ اختیار کریں بغیر دینی تعلیم کو کم کیے ہوئے۔ یہ ہمارا مشن ہے اور اس پر ہم کام کر رہے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، جو اس کے روشن پہلو ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے جو انٹیگریٹڈ ٹیچنگ میتھڈولوجی ڈیولپ کی ہے، اس کے تحت مدارس میں درس و تدریس کے بہترین فروغ کے لیے یہ مربوط تدریسی نظام ہم نے بنایا ہے، جس کا نام ہم نے MNCERT مدرسہ NCERT رکھا ہے۔ اس کے ذریعے سے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ بھی ہوگا، یعنی عصری تعلیم کے ساتھ طلبہ کی اسلامی روایات کے مطابق تربیت ہوگی۔ ایک ہیومن کیپٹل بنے گا، یعنی ذمہ دار، ایماندار اور امتیازی شان رکھنے والے اچھے شہریوں کی جماعت کا قیام ہوگا۔ اور اس کے علاوہ یہاں ایک ٹریننگ سینٹرز بنیں گے جس کے اندر ان علماء کرام کو ٹریننگ دی جا سکے۔ ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ 10 سال کی ٹریننگ میں بچے 3 سند حاصل کریں گے، مولوی کی، حفظ قرآن کی اور ہائی اسکول۔ اس کے علاوہ ان 10 سالوں کے اندر ان کے اندر چاروں زبان میں اس ایکسپرٹیز ان کو ڈیولپ ہو جائے گا، جسے کہتے ہیں ہم LSRW، لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ اینڈ رائٹنگ، سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا، اس کی کیپیبلٹیز پیدا ہو جائے گی، اور انشاءاللہ وہ اس سے بہتر آؤٹ پٹ ہوگا جتنا ٹریڈیشنل پبلک اسکولس میں یا گورنمنٹ کے اسکول میں ہوتا ہے۔ اور اس طرح سے مسلمانوں کو اور مدارس کو ڈول فائدہ ہوگا۔ مسلمانوں کو فائدہ یہ کہ ان کے کم خرچ میں ان کو اچھی تعلیم ملے گی، بچوں کو فائدہ یہ ہوگا کہ ان کو کم وقت دینا پڑے گا، مدارس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اب تک جو صرف چندے پر بیسڈ ان کی ایجوکیشن سسٹم ہے، یہی لوگ جو مدرسے میں پڑھانے کے لیے اپنے بچوں کو بھیجیں گے وہ ان کو اچھی فیس دیں گے، اور جب ان کا آؤٹ پٹ اچھا ہوگا تو جس طرح مشنری اسکول میں لائن لگا کے بچے داخلہ لیتے ہیں یہاں بھی لیں گے، اور پھر ان کے جو حالات ہیں، معاشی کنڈیشن ہے، وہ بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ۔ اس میں میں ایک ساتھ میں تھوڑا سا ایسا سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے کہ یہ ماڈرن مدرسہ سسٹم میں آپ نے بتایا جیسے 10th تک زیادہ ایک کنسیپٹ، 10th کلاس تک مطلب جو جیسے CBSE ہے اس کا سلیبس ہے، تو اگر بچہ اس کے بعد ایسے آگے اگر پڑھنا چاہتا ہے جیسے فردر انٹر کے لیے جو دوسرے اسکول وغیرہ میں سے داخلہ لینے میں اسے کوئی دقت تو نہیں ہوگی، اس طرح کی کوئی پیش نہیں آئے گی؟ دیکھیے 2 الگ ایشوز ہیں، ایک تو یہ ہے مدرسہ چلانا، ایک مدرسے کے اندر اچھی تعلیم کا انتظام کرنا۔ ہمارا کام ہے ٹریننگ دینا اور مدرسے کو بہتر تعلیم کا طریقہ فروغ دینا۔ جہاں تک مینجمنٹ کا سوال ہے، اس میں ہمارا کوئی دخل مدرسوں میں نہیں ہے۔ یہ مدرسے جو گورنمنٹ کے اپنا نظام ہے کہ وہ کہیں سے اپنے آپ کو اپنا الحاق کریں، اپنے آپ کو ایفیلیٹ کریں، یا خود اپنے اندر اتنی کیپیبلٹیز ڈیولپ کریں کہ ان کا اپروول گورنمنٹ سے ہو جائے، CBSE سے، ISC سے، یا اور جو دوسرے ایجنسیز ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کوشش کر رہے ہیں، گورنمنٹ کو ہم لکھ بھی رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کو انوالو بھی کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ ایک سینٹرل مدرسہ بورڈ بنائے جس میں یہ ڈول ڈگری پروگرام یا ٹرپل ڈگری پروگرام کو اپروو کیا جائے۔ اب چونکہ ہم دونوں کے لیے کام کر رہے ہیں، ایک طرف ہم NCERT سسٹم کو مدرسے میں پڑھانے کا طریقہ کار ہم ڈیولپ کر رہے ہیں، دوسری طرف دینی تعلیم کو باقی رکھتے ہوئے مسلمانوں کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں۔ تو اس طرح ہم گورنمنٹ کے بھی فائدے کا کام کر رہے ہیں اور مدارس کے بھی۔ تو ہم امید کرتے ہیں اور درخواست بھی کرتے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا سے کہ ایسے وہ سینٹرل مدرسہ بورڈ بنائیں
جہاں پر اس کو ریکگنیشن ملے اور یہ مدرسے قوم کی ترقی میں اچھا کام کر سکیں اور کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ اس کے علاوہ اب جب یہ بچے یہاں سے فارغ ہو جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کے اندر اتنی کیپیبلٹی ہوگی کہ وہ کہیں بھی داخلہ لے سکتے ہیں۔ البتہ ہماری جہاں تک کوشش ہے، جیسے میوات میں کنسالی گاؤں میں تقریباً 15 ایکڑ پر ایک مدرسہ شروع ہو گیا ہے، اور اس کے اندر اسی پیٹرن پر الحمدللہ کام شروع ہو گیا ہے۔ اسی طرح سے علی گڑھ میں بھوجپورہ میں ایک اسلام پورہ میں ایک چھوٹا سا مدرسہ شروع ہو گیا ہے۔ مڈراک میں پہلے سے حفظ کا مدرسہ تھا، وہاں لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ ابھی شاہ جمال کے پاس ایک بستی ہے جس میں ایک صاحب نے چھوٹا سا مدرسہ قائم کیا ہے، اس کو شروع کر دیا ہے۔ ہمارے پاس بہت ساری ڈیمانڈز بھی آ رہی ہیں کہ ہم اس کی ٹریننگ دیں، اور ہم جلدی ہی ان کو ٹریننگ دیں گے۔ ہماری کوششوں سے الحمدللہ یہ بھی ہوا ہے، جب ہم نے اپنے دوستوں کو لکھا تو بنگلہ دیش میں ایک کمیٹی بن گئی ہے، اور اسی طرز پر وہ گورنمنٹ کو بنگلہ دیش کو لکھ رہی ہے تاکہ اس پیٹرن پر وہاں بھی تعلیم شروع ہو سکے۔ نیپال میں ہم نے کوشش کی اپنے دوستوں کے ذریعے سے جو ندوی حضرات ہیں، اور انہوں نے اپنے لیول پر سوسائٹی بنا کر اور ایک مدرسہ اسی طرح کا شروع کر دیا ہے، لیکن سب یہ انیشل سٹیجز میں ہے۔ ہماری درخواست یہی ہے مدارس کے ذمہ داران سے اور دوسرے جو مسلم انٹلیکچوئلس ہیں اور بااثر لوگ ہیں کہ وہ اپنے اپنے علاقے کے مدارس کو اس طرف توجہ دلائیں تاکہ وہ اس ٹریننگ کو لے کر اپنے مدرسوں کو بہتر بنا سکیں۔ جی سر، مجھے مطلب بہت اچھا لگا مدرسہ سسٹم جان کے، مطلب مجھے بھی اتنا اس کے بارے میں نہیں پتا تھا، تو کافی چیزیں جاننے کو ملی اباؤٹ دا ماڈرن مدرسہ سسٹم اور اس ٹوٹل کنسیپٹ کے بارے میں۔ تو مطلب ہوپ فلی اس سے جو ہے جو کرنٹ مدرساز ہیں اس کے جتنے بھی ابھی چل رہے ہیں تو وہ بھی اس کی طرف مطلب ہوپ فلی توجہ دیں گے، اور دینا بھی چاہیے میرے حساب سے، کیونکہ اتنا اچھا سسٹم ہے جہاں پہ مطلب دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں کو انٹیگریٹ کر کے وقت کو بچاتے ہوئے بھی، اور مطلب کم سے کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ بچوں کو تعلیم دین اور دنیا کی دونوں ایک جگہ مل سکیں گی۔ تو یہ میرے حساب سے بھی بہت اچھا کنسیپٹ ہے، اور اس کو مطلب مدرسوں کو بھی جو کرنٹ آلریڈی پرانے چل رہے ہیں تو انہیں بھی اپنانا چاہیے، اس پہ تھوڑا مطلب فوکس کر کے اس کو سمجھ کے۔ اور اوور آل جو کنسیپٹ ہے سر کا مجھے بہت اچھا لگا ہے۔ میں ایک ذرا سا آئیڈیا کے لیے کہ اکثر لوگوں کو تشویش ہوتی ہے کہ بھئی آخر کیسے کیا، تو میں بہت سمپل میتھڈ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہماری کچھ شرائط ہیں۔ ایک تو یہ شرط ہے کہ پڑھانے کے اعتبار سے جو مدرسہ تیار ہوگا کہ ہم اس کو ماڈل مدرسے کے سسٹم پہ پڑھائیں گے، اس میں پہلی ہماری شرط ہے کہ کلاس روم ٹیچنگ ہوگی۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا جو مدرسے میں آتا کوئی بھی آ جائے اور وہ بیٹھ جائے، یعنی ایج گروپ کا خیال وہاں نہیں ہوتا ہے۔ ہم ماڈرن ایجوکیشن کے طریقے سے ایج گروپ کا خیال رکھیں گے، اور ایک کلاس میں ایک ایج گروپ کے بچے رہیں گے، یعنی کلاس روم ٹیچنگ ہوگی۔ وہ ٹریڈیشنل طریقہ جو ہے اس طرح سے نہیں ہوگی۔ دس از نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ہم نے ٹائم ٹیبل ڈیزائن کیا ہے اور اس کے اندر بہت ساری چینجز کی ہیں، تو اس ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے پڑھائی ہوگی۔ جہاں تک پری اسکول یعنی بورڈنگ کا ہے، پری اسکول اینڈ آفٹر اسکول، اس میں مائنر چینجز کی ہیں علماء کرام سے مشورہ کر کے۔ اس سب کے اندر علماء کرام شامل ہیں ہمارے ساتھ میں مشوروں کے لیے، جو ہم کام کر رہے ہیں، ہم نے اکیلے کام نہیں کیا ہے۔ تو ہم نے پری اسکول اینڈ آفٹر اسکول جو بورڈنگ سسٹم ہے اس کے لیے بھی ٹائم ٹیبل ڈیزائن کیا ہے، کیپنگ ان آل دا آسپیکٹس وچ مدارس ڈو۔ تھرڈ چیز یہ ہے کہ ہم نے ہماری جو حفظ کا پروگرام ہے وہ 5th کلاس آن ورڈ شروع ہوگا، اس سے پہلے حفظ نہیں ہوگا۔ جو بیسک ایجوکیشن ہماری ہے وہ ہونے کے بعد نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ ایسا آتا ہے جیسے کہ عام طور پر مدارس میں ہوتا ہے کہ وہ داخلہ لینا چاہتا ہے، تو پہلی تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ایک ہی ٹائم میں داخلے ہوں سال کے شروع میں، اور جب وہ بچہ داخلہ لے گا ہمارے یہاں تو ہم پہلے اسیس کریں گے کہ وہ اس ایج کے اعتبار سے اسے کس کلاس میں ہونا چاہیے، اس کا ٹیسٹ ہوگا۔ اس کے بعد یہ طے کریں گے کہ اس کو اس ایج گروپ کے، مان لیجیے وہ بچہ اس لیول کا ہے 8 سال کا ہے، تو اسے 3rd کلاس میں ہونا چاہیے یا 4th میں ہونا چاہیے۔ تو اب اس کے لیے جو باقی اس کی تعلیم رہ گئی ہے جو اس نے نہیں پڑھا ہے، پہلے بریجنگ کورس وہ کرے گا اور پہلے اس کی وہ تعلیم پوری کرائی جائے گی الگ سے، تب اسے اس کلاس میں آنے کی اجازت ہوگی۔ نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے بعد، اس تعلیم کے بعد، کہ ہم نے اپنے ٹائم ٹیبل کے اندر جہاں پہلے 2 پیریڈ قرآن کے ہیں جس میں نورانی قاعدہ، جیسے مثال کے طور KG کی مثال لیں تو نورانی قاعدہ بچے پڑھتے ہیں،
تو نورانی قاعدہ جہاں تک پڑھا جائے گا وہ لکھے گا بھی. نیکسٹ ہماری امپورٹنٹ آئٹم یہ ہے اس کا کہ پڑھنے کے ساتھ لکھنا بھی کمپلسری ہے. الف با تا سا وہ لکھ رہا ہے, پڑھ رہا ہے, تو الف با تا سا لکھے گا بھی. یہ بالکل نرسری KG سے ہماری شروعات ایسی ہوگی. اور جس دن وہ تختی پوری کرے گا الف با تا سا کی, یعنی حرف تہجی کی, اس دن ہم اسے کہیں گے بیٹا یہ ہماری تختی پوری ہو رہی 4 ہفتے میں. تو 5th ویک میں یہ بھی ہم نے لیسن پلان بھی تیار کر دیا ہے کہ کس کلاس میں کون سی چیز کس ہفتے کب پڑھائی جائے گی. سو وی ہیو ڈیزائن دا لیسن پلان آلسو, ہاؤ ٹو ٹیچ, وین ٹو ٹیچ, where to teach, what to talk, what to speak, what should be our sentences in speaking, what should be our body actions, all these things we have designed. جیسے مثال کے طور پر جب تختی پوری ہوگی تو ہمارا استاد ان سے کہیں گے کہ بیٹا دیکھو ماشاءاللہ آپ نے حرف تہجی کی تختی پوری کر لی ہے نورانی قاعدے میں, آج ہم آپ کو 7 حرف اور بتا رہے ہیں, ان کو اگر آپ لکھنا سیکھ لیں گے تو اردو کی تختی آپ سے آ جائے گی, یعنی پے, ٹے, چے, ڈال, ڑے, ژے اینڈ کاف. بس فرق اتنا ہے بیٹا کہ ابھی تک تم الف با تا سا پڑھتے تھے عربی میں, لیکن جب آپ اردو پڑھیں گے تو الف بے پے تے ٹے پڑھیں گے. تو گویا ایک ہفتے میں وہ اردو پر سوئچ اور کر جائے گا. اس درمیان میں ہمارا انگلش کا اور ہندی کا پیریڈ ابھی خالی ہوگا, وہاں ہم ہندی انگلش شروع کر دیں گے. اس کے علاوہ اسلامیات کا پیریڈ ہے, نیکسٹ آداب زندگی کا ہے, نیکسٹ 1 گھنٹے کا انٹرول ہے, 15 منٹ کا نہیں ہے. انٹرول از فار 1 hour 60 minute, اور اس میں اردو بولنا منع ہے. وہ عربی اور انگریزی بولے گا, اور اس میں ہم نے پہلے سے ڈیزائن کر دیا. مان لی KG کے بچوں کے لیے پہلے ہفتے میں ہے واٹ از یور نیم, ما اسمکا, لڑکیوں کے لیے ما اسمکی, تو عربک اینڈ انگلش میں بولے گا. 2 ہفتے تک یہ چلے گا, اور تیسرے ہفتے میں ہمارا سوال ہے واٹ از دس, ما ہاذا, ما ذالک, اور اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے, کوئی اردو بولنا منع ہے. کھیل کا پیریڈ ہے تو بچے کان کھینچیں گے, کپڑے کھینچیں گے, ما ہاذا, ما ہاذا, اینڈ دیئر ویکیبلری ول انکریز. اینڈ وی ہیو ڈیزائنڈ دا بکس فار keeping in view all the Arabic and English language with the images of the things. No things around you, یہ ہماری کتاب کا نام ہے. پر کتاب ہم پبلش ابھی نہیں کرا رہے ہیں کیونکہ ہمارا ہے آؤٹ کم بیس لرننگ, کہ ہم پڑھائیں گے, اس کا اثر دیکھیں گے, اور اس کے بعد پھر موڈیفائی کریں گے. جب ہر چیز اسٹیم لائن ہو جائے گی تب اس کو ہم آگے بڑھائیں گے. یہی ہمارا عربی کا پڑھانے کا ہے, یہی اردو پڑھانے کا ہے, یہ ہندی پڑھانے کا ہے. کم وقت میں زیادہ سے زیادہ چیزیں ہم پڑھانے کی کوشش کریں گے. اور انٹیگریٹڈ چیز کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز دوسرے سے لنک ہوگی. مثلا انہی بچوں کو جب آپ الف خالی بے کے نیچے 1 نقطہ, تے کے اوپر 2 نقطے آپ کا طریقہ ہے پڑھانے کا پڑھاتے ہیں, تو یہاں میتھمیٹکس بھی شروع کر دیں گے. الف خالی, خالی کا مطلب یہیں بتا دیں گے, واٹ از ان یور ہینڈ, ہاتھ میں کیا ہے بیٹا, کتنی ٹافی ہیں, کچھ بھی نہیں. کچھ بھی کا نہیں کا مطلب نتھنگ. نتھنگ کو کیسے لکھتے ہیں, 0. سو وی ول گیو دا کنسیپٹ آف 0 ان دس کلاس روم. تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ان علماء کرام ہی کو ٹریننگ کریں تاکہ ایٹ لیسٹ پرائمری لیول تک یہ دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم پڑھا سکیں. اس کے بعد دوسرے لوگوں کا اپائنٹمنٹ کی ضرورت پیش آئے گی, وہ بات کی بات ہے. تو اس طرح سے ہم نے ہر چیز پر ریسرچ کر کے اس سسٹم کو ڈیزائن کرنے کی کوشش کی ہے. تو ایک طرف ہم چاہیں گے کہ یہ جو پمفلٹ ہیں وہ بھی مدارس میں لٹک جائیں, ٹائم ٹیبل بھی مدرسے میں لگا ہو, پلس ہم نے اپنے پمفلٹ اور بھی ڈیزائن کیے ہیں. جیسے عربی اور اردو میں لکھا ہوگا ڈسٹ بن کے پاس یوز می, پھول کے پاس لکھا ہوگا گلدستے کے پاس ڈونٹ ٹچ, اینڈ گیٹ پہ لکھا ہوگا اہلاً سہلاً ویلکم. تو عربک اور انگلش میں تاکہ اس کا ایک ماحول بنے اور بچوں کو سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو. تو یہ کچھ جھلکیاں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی, اور بھی امید ہے کہ انشاءاللہ اسی لائن پر ہم چلتے رہیں گے تو زیادہ سکسیس ہوگا. اور ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے ساتھ اس میں جڑیں اور اپنا انپٹ دیں, اپنی صلاحیتوں کو دیں, تاکہ ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کر سکیں. البتہ جہاں تک کنسالی اس کا سوال ہے میوات کا, وہاں کے لیے ہم نے پوری بلڈنگ ڈیزائن کروا دی ہے. اس کے علاوہ کنسٹرکشن کا کام شروع ہو گیا ہے, اور وہاں پر ہم بالکل یونیورسٹی لیول تک کے سارے کورسز ہم نے ان کے ڈیزائن کر دیے ہیں تاکہ دینی تعلیم کے ساتھ وہ اور کورسز کو بھی پڑھ سکیں. وہ ایک الگ ایک پارٹ ہے. البتہ یہ اردو بیس رہے گا. انگلش میڈیم میں بھی اگر کوئی کرنا چاہے تو ہمارے پاس وہ بھی سسٹم تیار ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز چل رہی ہے جس کو ہم آسانی سے کر سکتے ہیں, اور ہم نے کیا ہے کہ کچھ لوگ جیسے ایسا کام کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے حفظ کیا ہے اور الف سے با لکھنا نہیں جانتے, ان کو 2 سال میں ہائی اسکول کرا رہے ہیں.
वी कैन डू, इट्स वेरी इजी, हमारा सिस्टम तैयार है. चाहे इसको आप 6 साल में पढ़ाइए, चाहे 6 महीने में पढ़ाइए, चाहे 2 साल में पढ़ाइए. वी हैव ऑल द कैपेबिलिटीज़ टू इंक्रीज द टाइम पीरियड एंड डिक्रीज द टाइम पीरियड अकॉर्डिंग टू द एजेस, अकॉर्डिंग टू द नीड, बिकॉज इट इज़ ए मॉडुलर सिस्टम. थैंक यू. ठीक है सर, तो इसके बारे में जान के बहुत अच्छा लगा. जितना भी आपने कंसेप्ट बताया तो ओवरऑल मतलब काफ़ी मतलब वास्ट कंसेप्ट है, काफ़ी मतलब बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा इस पर मतलब मेहनत भी की गई है. और इसके अलावा भी मतलब दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि मतलब सर की एक और जो मतलब टेक्नोलॉजी के बारे में है जो मतलब अपना रहता है, तो उसमें सर ने एक जो है वेबसाइट भी चलाते हैं जो इस्लामिक एक वेबसाइट है बेसिकली. उसमें क्या है मतलब इस्लामिक के मतलब जितना मैंने भी उसको एक्सप्लोर करा, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं. और इसके अलावा भी ओवरऑल जो भी मतलब इस चीज़ से पूरा जो प्रोजेक्ट है इससे रिलेटेड जो भी डिटेल या लिंक्स वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट हैं वो सारे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके भी चेक कर सकते हैं उनको. तो वेबसाइट भी जो सर मतलब चलाते हैं वो एक मतलब इस्लामिक वेबसाइट से क्या है मतलब कि इस्लाम की जो एक सही मतलब जो एक इमेज मतलब प्रॉपर जो इमेज है मतलब इन एक्चुअल इस्लाम है क्या, उसके बारे में सही कंसेप्ट लोगों को पता चले. इवन मुस्लिम्स को भी सही कंसेप्ट पता चले कि इस्लाम एक्चुअल में है क्या, और जो ऑथेंटिसिटी है बेसिकली इस्लाम की वो लोगों तक पहुंच सके. तो उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं सर से जानना चाहूँगा कि उसमें मतलब क्या है शॉर्ट में सर अगर आप बता सकें. इस सिंपल फॉर्म में बेसिकली हमारा एक मेरा चूँकि कंप्यूटर मेरी हॉबी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट केमिस्ट्री के साथ मैं करता रहता हूँ. बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं, ERP भी डेवलप किया है. इसके अलावा बहुत सारे जर्नल्स हैं हमारे, जो इसमें से एक जर्नल ह्यूमैनिटी एंड इस्लाम भी है जो हमारी वेबसाइट हतम पब्लिशर पे अवेलेबल है. तो उसी के तहत फिर हमारा ये आइडिया हुआ कि लोग अलग अलग अंदाज से चीज़ें चलाते हैं और ज़्यादातर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो एक्चुअल फिगर है इस्लाम की वो डिस्टॉर्ट हो जाती है. तो हमारा आइडिया ये है कि इस्लाम की जो सही पिक्चर है वो लोगों के सामने आनी चाहिए, इसलिए हमने ये मुस्लिम और इस्लाम नाम की वेबसाइट लॉन्च की है. बेसिकली ये 5 वेबसाइट्स हैं, muslimislam.net, .in, .biz, .org, .info, और इस सब के ऊपर हम कंबाइन करके सारे काम करना चाहते हैं. अभी शुरुआत .net से हुई है. नेक्स्ट पार्ट हमारा .biz है, जिसके पहली वाली इसके अंदर तो ये है .net में कि हम इस्लाम की सही तस्वीर लोगों के सामने पेश करेंगे. दोनों के लिए होगा, मुसलमानों के लिए अलग उसका लिखने का अंदाज़ होगा और गैर मुस्लिमों के लिए इंट्रोडक्टरी पार्ट अलग अंदाज से होगा. और उसका एक सेकंड पार्ट मुस्लिम्स यानी पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मुसलमानों की क्या कारकर्दगी है, क्या किया है, उसको इसमें पेश करने की कोशिश करेंगे, यानी हिस्ट्री को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, लिहाजा बग़ैर किसी कंट्रोवर्सी में जाए हुए. और हम ये भी चाहेंगे कि ब्लॉग के ज़रिए से मुख्तलिफ़ जगह के जो लोग हैं वो इसमें आगे आए और अनटोल्ड स्टोरीज़ ऑफ द डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ दे शुड रिपोर्ट ओवर हियर, ताकि हिस्ट्री का वो पार्ट भी कवर हो जाए और ऐसी कहानियाँ, ऐसे वाक़यात जो लोगों ने काम किए हैं अभी तक किसी को पता नहीं चला है, लोकल लोग ही जानते हैं, वो इस पर पेश कर सकते हैं. तो तर्जुमे के साथ इंशाल्लाह वो इसके ऊपर डाल दिए जाएंगे. जहाँ तक .biz का सवाल है तो उसके अंदर हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुस्लिम तिजारत को फ़रोग़ देंगे. मान लीजिए अबाया है, मुस्लिम कैप्स हैं, ड्रेसेस हैं, ताकि वो लोग जो बिल्कुल सही मुस्लिम ड्रेसेस को लेना चाहें वो वहाँ से उसको ले सकते हैं. एंड दैट विल बी ए कमर्शियल पार्ट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल दोज थिंग्स विच वी आर डूइंग, बिकॉज वी आर नॉट बेगिंग एनीथिंग. अलबत्ता हमारी वेबसाइट पे सिस्टम अवेलेबल है, अगर कोई हमें डोनेशन देना चाहे तो दे सकता है और हम इंशाल्लाह उसको उसी मद में ख़र्च करेंगे, चाहे ज़कात का हो, चाहे खैरात का हो, चाहे इंटरेस्ट मनी हो. अगर हमें पता हो कि ये किस मत का है तो इंशाल्लाह उसमें ख़र्च करेंगे. तो वो भी एक पार्ट है. इसी तरह से और भी बहुत सारी ऐसी रिफाई चीज़ें हैं जिनको हम बग़ैर किसी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के हम इसको शुरू करने जा रहे हैं. कोशिश यही है हमारी कि अभी तक जो तसव्वुर इस्लाम का बिगड़ रहा है और लोग उसका गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो सही तसव्वुर आ जाए. बाकी हम किसी कंट्रोवर्सी में, किसी चीज़ में नहीं जाएंगे. हम प्योरली हिंदुस्तान में रहते हुए यहाँ के कानून और यहाँ की जो कुछ चीज़ें हैं उसको फॉलो करते हुए उसको अमल में लाएंगे. चलिए, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत अपना टाइम देने के लिए और इतनी सारी चीज़ें बताने के लिए. और माशाल्लाह से आप इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रहा ये सब जान के. दोस्तों आप नीचे इनकी वेबसाइट वगैरह भी चेक कर सकते हैं और सारा इसका जो है नीचे मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, लिंक्स वगैरह वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं. दोस्तों मिलते हैं फिर अपने नए व्लॉग के अंदर. तब तक के लिए इस व्लॉग में फ़िलहाल इतना ही. और आप चैनल को फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लिए, साथ में लाइक भी कर दिए अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो. और फिर मिलते हैं नए व्लॉग के अंदर. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग.